بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو اللہ جانتا ہے۔ یہاں قاضی کو ٹھکا سکتے ہو، یہاں اپنے ماں باپ کو ٹھکا سکتے ہو، یہاں بیوی کے ماں باپ کو ٹھکا سکتے ہو، یہاں شوہر کو ٹھکا سکتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر چیز جانتا ہے، تو پکڑنے والا تو اللہ ہے۔ اللہ مومنوں کو کہہ رہا ہے آیت، اللہ کافروں کو نہیں، مومنوں کو کہہ رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا ظلم کرتا ہے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اس کے بعد جو عذاب ہوگا، اس کے بعد جو تڑپنا ہوگا، وہ بچی انشاءاللہ صابرہ ہو کر دنیا سے جائے گی۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا، کیا کرنا، کئی لوگ ہیں لٹکا کر چھوڑ دیتے ہیں، دوسری شادی کر لیے، طلاق بھی دیتے نہیں، اس کی فکر بھی کرتے نہیں، ایسے ظالم لوگ ہیں۔ اب مصیبت اس بات کی ہے کہ یہ مسلمان نکاح کیے ہیں، نکاح جب کیے ہیں تو اس نکاح کو قرآن اور سنت کے مطابق نبھانا نہ، قرآن اور سنت سنتے ہی نہیں، تفسیر میں آتے ہی نہیں، مسئلہ پوچھتے ہی نہیں، ان کو آخرت نہیں چاہیے، ان کو ظلم چاہیے، ان کو دنیا چاہیے۔ پھر شریعت کے مطابق جو نکاح ہے وہ نکاح کیوں کیا؟ تجھے دنیا چاہیے تھی نا، تو پھر نکاح کیوں کیا؟ نکاح کون کرتا ہے؟ جسے آخرت چاہیے وہ نکاح کرتا ہے۔ تو جب شادی کیا، سنت کے مطابق شادی کیا نا، تو سنت کے مطابق تب جو شادی کیا ہے تو سنت کے مطابق اس شادی کو نکاح۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسے کام کرتا ہے، لٹکا کر رکھتا ہے، حق ادا نہیں کرتا ہے، وہ اس عورت پر ظلم کرتا سمجھ کر ہے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے خود پر ظلم کیا۔ زندگی ختم ہو جائے گی، 30 سال یا 40 سال یا 20 سال یا 10 سال یا 5 سال کے بعد زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو عذاب ہوگا، اس کے بعد جو تڑپنا ہوگا، وہ بچی انشاءاللہ صابرہ ہو کر دنیا سے جائے گی، وہ بچی صابرہ دنیا سے جائے گی، وہ شان سے جائے گی کہ میں نے ظلم برداشت کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خاطر، وہ ہمارے لیے ایک مثال بن جائے گی، وہ ہم کو اس کو دیکھ کر ہم سیکھیں گے کہ شریعت کے خاطر کیسے مصیبتیں جھیلنی ہے، اس کے درجے تو بلند ہو جائیں گے، اس سے تو سوال اللہ پوچھے گا نہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب زندگی میں مصیبت، زیادہ مصیبت میں جو زندگی گزارتے ہیں لوگ، جب وہ لائے جائیں گے اللہ کے پاس، اب یہ بچی اس ظالم کے نکاح میں ٹک گئی، یہ ظلم کیا، صبر کی، اب اس بچی کو جب اللہ کے پاس لایا جائے گا، اس حدیث کو رکھ کر میں کہہ رہا ہوں، اس کے بارے میں نہیں، حضور کیا کریں، جس پر دنیا میں زیادہ مصیبتیں آئی، اب اس پر مصیبت آئی نا، وہ سامنے آئے گا یا آئے گی تو اللہ کہے گا ترازوؤں کو ہٹاؤ، میرے خاطر مصیبتیں اٹھا کر آئی ہے، اسے جنت میں بھیجو، اسے کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور اس کو اس کا اجر کیسا دینا ہے، ہم کو 2 رکعت کے نماز کا ثواب 10 رکعت کا ملے گا، یا زیادہ سے زیادہ 70 رکعت کا ثواب ملے گا، لیکن اس کو کیا ثواب ملے گا؟ اللہ کہے گا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، حساب کے بغیر اس کو ثواب ملے گا۔ جو زندگی میں صبر کے بغیر اچھی زندگی گزار رہے ہیں، شوہر بھی اچھا ہے، بچے بھی اچھے ہیں، گھر بھی اچھا ہے، کھانا بھی اچھا ہے، بہو بھی اچھی ہے، جوئی بھی اچھا ہے، 2 نماز کا ثواب 2 رکعت۔ اور جس کا بیوہ ہو گئی یا ظالم کے ساتھ شادی ہو گئی، بچے نکمے ہو گئے، لیکن شریعت مصطفیٰ کو نہیں چھوڑی، چلے جا ماں تو بھی شادی کر لے، نہیں ابا وہ طلاق میں ہوں نا، میں نکاح میں ظلم کرتا نا، وہ ظلم کرنے دو، میں شریعت نبھاؤں گی، ان کا جو اجر ہے ختم ہوتی ہے، زندگی بھاگ جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ مومنوں کو کہہ رہا ہے آیت، اللہ کافروں کو نہیں، مومنوں کو کہہ رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا ظلم کرتا ہے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا، شاید اس دنیا میں بچ جائے گا، لیکن میں نے دیکھا
ایسے لوگ مرنے سے پہلے دنیا میں مار کھا کر مرتے ہیں. ان کی موت کے وقت ان کی جو حالت ہوتی ہے، اللہ اللہ، بڑی خراب موت مرتے ہیں. اکثر لوگ بڑی خراب موت مرتے ہیں. اللہ چھوڑا نہیں. جہاں تک میں دیکھا جو ظلم کرتے ہیں نا، وہ فرعون رہے، وہ شداد رہے، وہ ابو جہل رہے، کوئی بھی رہے، اللہ اس دنیا میں ہی ان کو مارتا ہے. اللہ اس دنیا میں ہی مارتا ہے. بچ کر جا نہیں سکتے، وہاں تو کھانا ہی ہے مار. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہیں پہ مار پڑ جاتا ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اور مت بنا لو اللہ کی آیتوں کو مذاق. اللہ کے احکام جب آ جائیں اس کو مذاق مت بنا لو. یعنی اس زمانے میں طلاق ہنستے ہنستے بول دیتے، طلاق کیا بتا، میں دل لگی طرح سے. تو اللہ کے احکام میں دل لگی نہیں کرنا. اللہ کی آیتیں جب آ جائیں سیریسلی، سنجیدگی کے ساتھ ان آیتوں کو لینا. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو تم پر یاد کرو. جن کے پاس یہ قرآن اور سنت نہیں ہے ان کے پاس آپ جا کر پوچھیں. جب یہ ٹرپل طلاق کا چل رہا تھا تو جو انصاف پسند غیر مسلم ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اتنا آسان ہے طلاق کا معاملہ، آسانی کے ساتھ مسلمان عورت کا طلاق بھی ہو جاتا ہے، خلا بھی ہو جاتا ہے، اللہ ماشاء اللہ. وہ تھوڑے جو ظلم کر لیتے ہیں نا، ہم لوگ چپ رہتے ہیں اس لیے وہ ظلم کر رہے ہیں. ہم سب مل گئے، کسی کو ظلم کرنے نہیں دیں گے تو کوئی بچ نہیں سکتا. سوسائٹی جب بائیکاٹ کرتی ہے نا، ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو غیر مسلم عورتیں کہتی ہیں ہم اگر طلاق کے لیے اپلائی کریں تو ہم سالوں گزر جاتے ہیں، سال گزر جاتے ہیں. لیکن مسلمان جو بھی اس کے اللہ کو مانتا ہے، وہ عورت رہے یا مرد رہے، اپنے اللہ کو مانتا ہے، اپنے آخرت سے ڈرتا ہے، کتنا بھی خراب رہے. جب اللہ کی بات آتی ہے، قاضی صاحب بٹھا کر کہتے کی بات ظلم کرتا، اللہ کو جواب دینا نہ با، اچھا قاضی صاحب دے دو، تم قاضی صاحب بچا دیتے. تو مسلمانوں کا سسٹم آسان ہے بھائی. ہم کو اگر ہمارا دل بولے کوئی بات، لیکن ہمارا اللہ بولتا ہے، اس لیے ہم لوگ سرنڈر ہو جاتے نا. ان لوگوں میں کیا ہے، احکام نہیں ہے، وہ اپنی عقل سے جا رہے ہیں. اب بولتا ہو اسے میں چھوڑ دوں، کیسا حضرت کو عورت کو چھوڑ دوں؟ نہیں، مجھے اتنے گالیاں دینا حضرت کو عورت، میرے اماں کو ایسا کری نا حضرت، میں کیسا چھوڑوں؟ جسے قرآن اور سنت نہیں آتا رہے گا. تو جس کے سامنے قرآن اور سنت آ گیا، یہ آیت بتا دیے، کتنا بھی کم ایمان والا ہو، اگر غلطی کر رہا ہے اسے انشاءاللہ اسے بٹھاؤں میں، دیگا آیت دے گا، عذاب ہوگا با، تو وہ چھوڑ دے گا. تو یہ رحمت ہے. اللہ کہہ رہا یاد کرو دن کیسے تھے. نکاح کا قائم آ گیا، عورتوں کو عزت مل گئی، ماں کے قدموں میں جنت اللہ کہہ دیا. زندگی آسان ہے ہماری. جو بھی سنتوں پر چلتے ہیں میاں بیوی، نکاح کی وجہ سے ہم کو تکلیف نہیں آتی. جو تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی نعمت کو یاد کرو. حضور کے آنے سے پہلے عربوں میں 4 قسم کا نکاح تھا. ایک ایسا نکاح جو ہمارا ہو رہا ہے. دوسرا کیا، آدمی کیا کرتا تھا کہ کوئی آدمی ہے جو زیادہ ذہین ہے، جو زیادہ پرسنالٹی ہے اس کی، تو اس کی عورت کو پاک ہونے کے بعد اس آدمی کے پاس بھیج دیتا. وہ اس کے ساتھ صحبت کر کر حاملہ ہونے کے بعد بلا دیتا کہ اس کا بیٹا یہ اپنا بیٹا بنانے کے لیے. یہ بھی عقل ہے، بہت عقل ہے. اس کا بیٹا میرے بیوی کے پیٹ میں آ گیا تو اچھا نہیں سوچتے تھے. تو تیسرا کیا، ایک عورت 10 مردوں کے ساتھ رہتی تھی. جب وہ حاملہ ہو جاتی تو 10 مردوں کو بلا کر کہتی، اس میں سے کون سا مرد پسند آتا، کہتی کہ تو ہی میرے بچے کا باپ. اب اس کے دل میں کیا بچے کی محبت رہے گی؟ خونی رشتہ ایک چیز ہوتی ہے نا. اور چوتھا کیا تھا، جھنڈے لگاتی تھی عورتیں، جو بھی آدمی آئے اس کے ساتھ سو کر چلا جائے.
ایسی چیزوں سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نکاح دیا، دو گواہوں کے ساتھ نکاح رکھا، طلاق کا حکم دیا، خلا کا حکم دیا، پراپرٹی کیسا بانٹنا، یہ تمام چیزیں اللہ دیا. تو یہ نعمت یاد رکھو، اگر یہ چیزیں ہٹا لی گئی تو حالت کیا ہوگی. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور اس کتاب کو یاد کرو اور حکمت کو یاد کرو. حکمت سے مراد کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں. یعظکم بہ، اللہ اس کتاب اور حکمت کے ذریعے تم کو نصیحت کرتا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جانتا ہے. تمہاری نیتوں کو اللہ جانتا ہے. یہاں قاضی کو ٹھکا سکتے ہو، یہاں اپنے ماں باپ کو ٹھکا سکتے ہو، یہاں بیوی کے ماں باپ کو ٹھکا سکتے ہو، یہاں شوہر کو ٹھکا سکتے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے. تو پکڑنے والا تو اللہ ہے. یہ لوگوں کو میں اگر آنکھیں بند کر کر بچ کے نکل جاؤں، اللہ کے ہاتھ سے میں بچ نہیں سکتا. تو دیکھو، پہلے پھر سے میں کہہ رہا ہوں، دین دیکھ کر اپنے بچوں کی شادیاں کرائیں، اور جو شادی کرنے والے ہیں وہ بھی دین کو اہمیت دیں. دین سے مطلب یہ نہیں کہ داڑھی رکھ لیا ہوں میں، وسیم حضرت اچھے آدمی، کئی کو اچھے آدمی داڑھی ہے ان کی، اس کے ایسے میں اچھا نہیں، آرام سے کون بھی داڑھی رکھ کر سکتا نہیں. وسیم حضرت بہت اچھے، کئی کو انہوں حافظ ہی. ہر حافظ اچھا ہونا ضروری نہیں. ایک آدمی اچھا ہے نہیں ہے کیسے دیکھنا؟ حضور کہتے ہیں 3 طریقے ہیں. ایک کیا؟ اس کے ساتھ پیسوں کا لین دین کیجیے، رنگ بتا دیتا. پیسہ آتے ہی 50-100 میں اس کا رنگ بتا دیتا، اور 50-100 میں بھی پتا چل جاتا کتنا اچھا آدمی. پیسہ اس کے ساتھ دے کر اسے جانو. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اس کے ساتھ سفر کرو. یہاں تو سب اچھے بن کو بیٹھے رہیں گے، جب سفر کریں گے نا تب ان کی نگاہ کہاں جاتی، ان کا سیلفشنس، خود غرضی کتنی ہے، وہ کس کا مال اٹھا کو کھا لیتے ہیں، کیسے معلوم آتا. سفر میں جاتے ہی معلوم ہوتا ان کو ہیموج کیا ہے. اور تیسری چیز کیا؟ ان کے ساتھ بسو. میرے بارے میں کون جان سکتا ہے؟ نارمل میرا پڑوسی جان سکتا ہے کہ میں کون ہوں، میرے محلے والے جان سکتے ہیں کہ میں کون ہوں، میری بیوی کو معلوم ہے کہ میں کون ہوں، میری بیوی کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں. ایک ان کے ساتھ رہیں یا ان کے ساتھ سفر کریں یا ان کے ساتھ پیسوں کا معاملات کریں تو اچھی صرف داڑھی یا جھبے سے کوئی اچھا نہیں ہو سکتا. اکثر اچھے لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے، یہ الگ بات ہے. اکثر اچھے لوگ سنت پر چلتے ہیں، یہ الگ بات ہے. لیکن وہی کرائٹیریا نہیں ہے، وہی پیمانہ نہیں ہے ماپنے کا. تو پہلے شادی کرتے وقت دین کو اہمیت دیں، پیسوں کو اہمیت نہ دیں، اسٹیٹس کو اہمیت نہ دیں. دین دین دین. تو گزشتہ بار میں نے کہا تھا پیسہ 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 کے لیے شادی کر رہے ہیں تو لڑکی کا باپ لڑکی کی ماں کیا کرتی؟ پیسے جماتی. جب شادیاں دین کے لیے ہونا شروع ہو جائیں گی خود بخود لڑکی کے ماں باپ لڑکی میں دین جمانا شروع کریں گے، آسان ہو جائے گا. اب دونوں کو اگر دین معلوم ہے تو یہ آیتیں ان کے ساتھ رہیں گی. اگر کتنا بھی شیطان لڑانے کی کوشش کرے یہ آیتیں حضور کی سنتیں ان کو ملا کر رکھیں گی. اور جتنا ہو سکے طلاق نہ دیں. گزشتہ بار ہم نے حدیث سنی ابغض الحلال عند اللہ الطلاق. حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے. بہت نقصان ہوتا ہے طلاق کا، بہت نقصان ہوتا ہے. خاص کر بچے ہونے کے بعد بچوں کو ماں باپ کی ضرورت ہے. نصیب والے ہیں ہم سب، اگر ہم سب کے ماں باپ ہمارے بڑے ہونے تک مل کر تھے تو ان کو وہ مل کر رہنے کے لیے ہم سلام کرنا. وہ بچوں سے پوچھیں جن کے ماں باپ بچھڑ جاتے ہیں، ماں کے پاس رہتا، باپ سے بات کرنے کی خواہش آتی، ماں بولتی دیکھ بیٹے ان سے بات کرو تو مجھے غصہ آ جانا. باپ کے پاس رہتا، ماں کے پاس جانے اللہ اللہ ماں کے پاس جانے کی خواہش آتی، باپ بولتا تیری اماں خراب بھائی کو سننا پڑتا.
تو وہ بچے ان کی حالت کیا ہوتی. تو اگر ہم ایسی زندگی گزارے کہ ہمارے ماں باپ لڑتے نہیں تھے، الگ نہیں ہوئے تھے، تو ہم سے بڑھ کر نصیب والا کوئی نہیں ہے. تو طلاق کا بچوں پر نقصان ہوتا ہے، اور پھر بعد میں پچھتاتی ہے عورت، اور بعد میں پچھتاتا ہے شوہر. طلاق نہ دے. اور اسی طرح میری بہنوں سے میں کہوں گا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے خدا نہ دے. شادی کو نبھانے کی کوشش کریں. ہاں، ظلم نہ سہیں، ظلم نہ سہیں. ظلم کیا ہے؟ کھانا دیتا نہیں. ظلم کیا ہے؟ طبیعت خراب ہوتی ہے تو علاج کی فکر کرتا نہیں. اگر ہم ایسا کرنے والے ہیں ہم ظالم ہیں. بیوی کو صبح بیوی کہی جی کیا معلوم نہیں 2-3 دن سے سر میں درد ہے جی، وہ بات ہم کو دل تک پہنچتی ہے، لا ہم تو سر میں درد کرتے نا، کیا کرنا، تو ہم انسان ہیں. کان وش نہیں، یادش نہیں، ہم بھیڑیا ہیں. ہم کو بخار آ جائے کس طرح ہمارے ساتھ دیتی، دوا لا کر دیتی، گنجی ہے، وہ ہے، یہ. جب ان کو بخار آتی ہم کو فکر ہی نہیں. اور اسی طرح ہر ایک عورت کا پہلا دن رہتا مشکل کا دن رہتا. کیا ہم اس دن تھوڑا بھی اس کو راحت دینے کا سوچیں؟ آج تمہارا پہلا دن ہے، تکلیف ہوتی ہے اس میں، پہلے دن چڑ پن میں رہتی ہے عورت. کیا ہم کبھی سوچے آج سنتے ہی آج میرا پہلا دن ہے، ویسا کیا ذرا کام کم کرو، ذرا آج لیٹ جاؤ. اگر یہ خیال ہم کو آتا یا آیا تو ہم انسان ہیں. یہ خیال ہم کو نہیں آتا، کیسا کبھی مرد یہ سوچتے ہیں، سدھرنا ہے ہم کو، سدھرنا. اللہ نے اس آیت کے ذریعے سے ہم کو نصیحت کی ہے، سدھر جائیں گے انشاءاللہ. جتنا ان کی کیئرنگ کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، we expect from them the level of caring, same level of caring they also deserve. same. انسانیت اسی کو کہتے ہیں. ہم کہاں غلطی کرتے ہیں؟ جو آدمی پاورفل ہے اس کے ساتھ ہم صحیح سے چلے جاتے ہیں، جو ہمارے سامنے جھکتا ہے نا وہیں پر ہم غلطی کرتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو طلاق جتنا ہو سکے نہ دے، معاف کریں. میاں بیوی میں ایگو نہیں آنا، ایگو نہیں آنا.